کوئی دباؤ تو نہیں ہے یا آپ کا گھر کا سپورٹ کیسا ہے؟ جی مجھے گھر کا سپورٹ بھی ہے اور اپنی فیملی کا سپورٹ بھی ہے، خاص کر جو میرا ہسبینڈ ہے ریاض احمد بٹ صاحب، اس کا بھی سپورٹ ہے۔ یہی میم؟ جی میم یہ جی آپ اس کے ہسبینڈ ہیں؟ جی سر۔ آپ نے اس کو پرمیشن دی ہے؟ یہ جو عام آدمی پارٹی ہے اس نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل۔ ہمارا اس وقت ڈی سی صاحب بیٹھا ہے ڈاکٹر اویس صاحب، جو ضلع بانڈی پورہ کا ڈی سی صاحب ہے، میں اس سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پر کارروائی کرے۔ اس میں اس کو دو فائدے ہوں گے، جو کچرا ہے اس وقت ندی میں، اگر اس میں پانی چالو ہو جائے گا تو وہ صاف ہو جائے گا۔ جی میرا نام جمیلہ بانو ہے۔ جی میم آپ نے آج جوائن کیا؟ جی سر۔ اسی عام آدمی پارٹی سے؟ جی سر۔ جی میم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اس میں جوائن کیوں کیا؟ جوائن میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نئی آئی ہوں اس گاؤں میں، حاجن سوناواری میں، کیونکہ میں نے یہاں پہ بہت سارے قصے دیکھے ہیں، یہاں پہ روڈز دیکھے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں یہاں پہ، وہ میں ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گلوبل ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مقبول۔ اس وقت موجود ہیں ضلع بانڈی پورہ کی اشم علاقے میں۔ یہاں آج عام آدمی پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اور یہاں پریزیڈنٹ ہیں وہ آج پریزنٹ ہیں یہاں، تو انہوں نے آج مینڈیٹ دی ہے یہ ایک لیڈیز کو جس کا تعلق حاجن سے ہے، انہی سے ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی میم آپ اپنا نام بتائیے پہلے۔ جی میرا نام ہے جمیلہ بانو۔ جی میم آج آپ کو مینڈیٹ ملی ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے، آپ کو کوئی دباؤ تو نہیں ہے یا آپ کا گھر کا سپورٹ کیسا ہے؟ جی مجھے گھر کا سپورٹ بھی ہے اور اپنی فیملی کا سپورٹ بھی ہے، خاص کر جو میرا ہسبینڈ ہے ریاض احمد بٹ صاحب، اس کا بھی سپورٹ ہے، کیونکہ میں اس لیے اٹھی ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ بہت ساری خرابیاں دیکھی ہیں، وہ ٹھیک کرنے، خاص کر کے آپ حاجن کے روڈ دیکھیے، بالکل وہ بہت خراب ہیں، وہ بھی ٹھیک کرنے۔ ہاسپٹل میں جو ہے وہاں پہ جو جب بیمار ہوتا ہے کوئی، وہ اس کو ایمبولینس وقت پہ نہیں ملتا ہے۔ بالکل۔ میم آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ہسبینڈ ہے وہ یہاں پریزنٹ ہے کہ نہیں؟ جی ہاں وہ بھی پریزنٹ ہے، میرے ساتھ ہی ہے۔ ہاں یہی میم؟ جی میم یہ۔ جی آپ اس کے ہسبینڈ ہیں؟ جی سر۔ آپ نے اس کو پرمیشن دی ہے؟ یہ جو عام آدمی پارٹی ہے اس نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے سر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع بانڈی پورہ کے عام آدمی پارٹی کے جنرل سیکرٹری مسٹر نذیر احمد نذیر صاحب۔ نذیر صاحب آج یہاں میٹنگ ہوئی، یہ میٹنگ کس مقصد کے لیے ہوئی اور یہاں جوائننگ بھی ہوئی آج؟ دیکھیے یہ میٹنگ ہم نے اس لیے بلائی ہے یہاں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانسٹیچوئنسی میں جو پچھلے الیکشن تھا ڈی ڈی سی الیکشن، بالکل اس ایک کانسٹیچوئنسی میں ویریشن آئی تھی جو لیڈیز تھی، تو اسی کے حساب سے ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہے۔ ہمیں اپنی عام آدمی پارٹی کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی یہاں کہ اس کو ہمیں مینڈیٹ دینا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ میٹنگ بلائی کیونکہ اس کو ہم نے یہاں نامنیشن دیا ہے اور ہم نے اس کو چن لیا ہے جس کا نام ہے جمیلہ بانو ہے جو حاجن کی ہے، تو ہم نے اس کو چنا ہے۔ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ کام بھی کریں گے اچھا، کیونکہ اس کے پاس گروتھ بھی ہے، اس کے پاس وہ گیٹس ہے اور ہمارے پاس بھی وہ گیٹس ہے، کیونکہ ہم نے گروتھ بہت اچھی طریقے سے کیا ہے، ڈیولپمنٹ اچھی طریقے سے کیا ہے، لوگوں کے ساتھ تال میل اچھی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں گے، یہ وعدہ ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے۔ بالکل۔ آج کتنے بندوں نے آج جوائن کیا اور کتنے کینڈیڈیٹ ہیں؟ آج ہمیں خالی 2 بندوں کا اناؤنسمنٹ یہاں کرنا تھا، جس میں ایک ہم نے جس کا نام ہے ہلال احمد بٹ جو نسبل کا رہنے والا ہے، تو اس کو ہم نے آج ایک پوسٹ دیا ہے جو ایز تحصیل انچارج ہم نے یہاں لیا ہے، اسی میٹنگ میں ہم نے آج اس کا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ تو دوسری جو ہے یہ جمیلہ بانو ہے، اس کا اناؤنسمنٹ ہمیں مینڈیٹ ایک دیا ہے ڈی ڈی سی کے لیے عام آدمی پارٹی کی طرف سے، تو یہ اناؤنسمنٹ آج کرنی تھی، اسی وجہ سے ہم نے میٹنگ بلائی۔ بالکل جی۔ ایجوکیشن تو وہ ایک نعمت ہے جس سے انسان کو صحبت ملتی ہے، جس سے انسان کو روزگار ملتا ہے، جس سے انسان کو تہذیب ملتی ہے۔ ایجوکیشن سے انسان کو روزگار بھی ملتا ہے۔ جب ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے تو وہ کہاں ترقی کرے گا، وہ ملک کہاں ترقی کرے گا۔ دوسری بات میں سکولوں کی یہاں بتاؤں۔ بالکل ہاں نذیر صاحب ایک منٹ آپ نے پچھلی بار ایک بیان جاری کیا تھا، اس میں آپ نے زیادہ اس پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ
پہ زیادہ یہ باتیں کی تھی, تو آپ نے کس وجہ سے وہ باتیں کی تھی, کیوں کی؟ سکولوں کا اس لیے بولا ہے کہ آپ دیکھیے, آپ کو بھی شاید پتا ہے کہ یہاں اشم علاقے میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بلڈنگ بنی ہے جس کا ٹینڈر تھا 40 لاکھ روپیہ کا. تو میرے خیال سے اس کو میرے حساب سے لگ بھگ 10 لاکھ بھی نہیں لگے, کیونکہ جس حساب سے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حساب سے 10 ہی لاکھ لگ بھگ اس کے جو خرچہ آ گیا ہے وہ 10 لاکھ ہو گیا ہے, کیونکہ نہ اس کے پاس کھڑکیاں ہے, نہ دروازہ ہے, نہ اس کے پاس کوئی رکھوالا ہے. ہاں رکھوالا ہے, کتے ہیں وہاں, کتے سو رہے ہیں. جب کتے وہاں سو رہے ہیں تو یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے شیم لیس کی بات ہے. دوسری بات میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ایڈمنسٹریشن کوئی پیسہ وہاں سے بھیج رہا ہے کسی کنسٹرکشن کے لیے, چاہے سکولز کے لیے, چاہے ہاسپٹل کے لیے, جس ڈیولپ وہ کر رہے ہیں, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ایمانداری سے وہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارے لیے شیم لیس کی بات ہے, خاص کر جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے. میں اب ایل جی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں, جو یہ بلڈنگ بنی ہے جس کا کہاں بنی ہے, آپ لوکیشن بھی بتائیے نا. بالکل اشم پرائمری اسکول جو جہاں پر وہ آلریڈی وہ اشم بائز ہائی اسکول ہے اسی کے پاس میں ہے, جہاں پر ہیلتھ سینٹر بھی ہے. آپ دیکھیے وہ زمین بھی ضائع ہوئی ہے, کہ حالانکہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. یہ شیم لیس کی بات ہے, میرے حساب سے وہ یوز اینڈ تھرو ہے. بالکل وہ میرے حساب سے وہ یوز اینڈ تھرو. کیوں لیکن آپ نے یہ بتایا کہ یوز اینڈ تھرو ہے, کس وجہ سے وہ یوز اینڈ تھرو ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, کیونکہ یہ ہر ایک انسان ٹیکس دے رہا ہے, ہر ایک مزدور ٹیکس دے رہا ہے, ہر چیز کا ٹیکس دے رہا ہے. یہی پیسہ بنتا ہے گورنمنٹ کے پاس. تو یہ جب اپروو ہوتا ہے کسی کنسٹرکشن کے لیے, تو میرے خیال سے یہ اچھے حساب سے خرچ ہونی چاہیے. اس حساب سے وہ اچھی طریقے سے خرچ نہیں ہوئے, اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں یوز اینڈ تھرو. دوسری بات میں نے آپ کو بولا وہاں کوئی رکھوالا نہیں ہے, کیونکہ اس نہ کھڑکیاں ہے نہ دروازہ ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, ہم نے بھی اس کو دورہ کیا. کیونکہ آپ اگر آپ وہاں شاید گیا ہوگا یا آپ کو اگر جانا پڑے گا وہاں, آپ دیکھیے وہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. نہیں نذیر صاحب, ہم بھی وہاں گئے ہیں, نہ وہاں کھڑکی ہے, اور وہاں آپ نے یہ سچ بولا کہ وہاں کتے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, وہاں کتے سوتے ہیں. بالکل میرے خیال سے یہ شیم لیس کی بات ہے. جس آفیسر نے یہ پیسے اپروو کیے ہیں اس کو انکوائری لگنی چاہیے, اور اس کی جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ ہمیں چاہیے. بالکل یہ ہم اپیل کرتے ہیں ایل جی صاحب سے, جو ہمارا ڈی سی صاحب ہے اس وقت ڈاکٹر اویس صاحب ہے ضلع بانڈی پورہ کے, اس سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں جو رائٹ ٹو انفارمیشن چاہیے, تاکہ جو بھی اس میں انوالو آفیسر ہو, سی او صاحب ہو یا ڈائریکٹر صاحب ہو, جو بھی اس میں یا ہیڈ ماسٹر صاحب ہو, جو بھی اس میں انوالو ہو, میرے خیال سے اس کو جلد سے جلد کارروائی کرنی چاہیے. تھینک یو نذیر صاحب. لیکن اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں, اشم علاقے یہاں پاور نہیں رہتا ہے, یہاں صرف 2 یا 3 گھنٹے پاور رہتا ہے, کیا پرابلم آ رہی ہے یہاں؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے, اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. میں بھی یہاں ہی رہتا ہوں, کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ 24 گھنٹے میں خالی 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے پاور کی سپلائی ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے بدقسمت کی بات ہے. اس میں لوگوں کی بھی خامیاں ہیں, یہ ہماری خامیاں نہیں ہے, اس میں لوگوں کی بھی خامیاں ہیں, کیونکہ لوگوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پیسہ ڈبل لے رہا ہے, گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ڈبل پیسہ لے رہا ہے, یہ ہمارے لیے شیم لیس کی بات ہے. یہ صرف دوش نیتا لوگوں کا نہیں ہے, یہ صرف دوش ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے. یہ ایڈمنسٹریشن کا ہم اگر بار بار بتا رہے ہیں, یہ لوگوں کا بھی دوش ہے. آپ دیکھیں وہ ہاسپٹل سینٹر آپ کو پتہ ہے جو پاس میں ہی ہے, پاس میں آپ دیکھو وہاں لوگوں نے کتنا کچرا ڈالا ہے. اگر لوگوں نے وہ غلطیاں کی تو ایڈمنسٹریشن کو حق بنتا ہے اس پر کارروائی کرے, کیونکہ اگر ہم بولتے ہیں ہاسپٹل کا وہ نیٹ اینڈ کلین رکھیے, جب وہ وہاں کچرا ہے, جب وہاں یوز اینڈ تھرو ہے, سب کچھ ہے, تو اس پر کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بالکل مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے. بالکل نذیر صاحب, اگر ہم اشم علاقے کی, فی الحال ہم اشم کی بات کریں, ندی کی بات کریں, وہاں صرف اور صرف کچرا ہے بس, اور کچھ نہیں ہے وہاں. کیا ایڈمنسٹریشن کچھ نہیں کرتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, یہ ہمارے لیے شیم لیس کی بات ہے, کیونکہ جو لوگوں کو فیسلٹیاں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. دوسری بات آپ نے بولا ندیوں کی بات بھی صحیح ہے. میرے خیال سے جو بھی ندی کے پاس جائے گا اس کو, میرے خیال سے اگر اس کی بدبو زیادہ پوائزن بن گئی, میرے خیال سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے شیم لیس کی بات ہے. میرے خیال سے
अगर हमारा इस वक्त डीसी साहब बैठा है, डॉक्टर ओएस साहब जो जिला बांडी पोरा का डीसी साहब है, मैं उससे अपील करता हूं कि इस पर कार्रवाई करें। इसमें उसको दो फायदे होंगे। जो कचरा है इस वक्त नदी में, अगर उसमें पानी चालू हो जाएगा तो वो साफ हो जाएगा। उसमें दूसरा फायदा भी लोगों को मिलेगा। लोगों को ये फायदा मिलेगा कि इस वक्त बागों में वो दवाई की स्प्रे करनी है, तो उनको वो पानी ज़रूरत लगेगा दवाई पाशू में। तो मेरे ख्याल से उस पर जल्द से जल्द डीसी साहब को कदम उठाना चाहिए। नजीर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी, किस वजह से आपने ज्वाइन की और कब की? 2 महीने पहले मैंने ज्वाइन की थी। सबसे बड़ी जो वजूहत है, हमने देखा 1947 के बाद जो भी हालात यहाँ कश्मीर में रहे, बहुत सारे आपको भी मद्देनज़र है वो कौन कौन से हालात रहे। इन नासाज हालात में देख लीजिए आप कौन कौन से गवर्नमेंट जो थी बनी हुई थी अभी तक, उन लोगों ने क्या किया हमारे लिए। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं PhD करके बैठे हैं, और डेवलपमेंट की बात करें तो हर जगह गलत कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अगर रोड्स की बात करें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर बिजली की बात करें, किसी भी डिपार्टमेंट अगर देखा जाएगा कहीं से बेहतरी हमें नहीं नज़र आ रही है। इस वजह से मैंने देखा कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि इन मसाइल को आगे तक ले जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक या हायर अथॉरिटी तक, ताकि इन मसाइल का हल हो सके। बिल्कुल जी सर, आप बात करने के लिए शुक्रिया। सर, आप अपना नाम बताइए। आशिक अहमद डार, मैं नॉर्थ कश्मीर जनरल सेक्रेटरी हूँ बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से। यहाँ आज इंशाल्लाह रहमान हमने यहाँ ज्वाइनिंग किया है। इसलिए ज्वाइनिंग किया है कि जो यहाँ हाजन ए में जो इलेक्शन हुआ है पहले DDC इलेक्शन, वो तो रद्द हो गया। इसलिए हमने यहाँ चुना जमीला बानो। इसलिए हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम अपने टांगों पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो भी काम है वो सुनना है, देखना है, वो करना है। हम करके दिखाएंगे यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। जो दिल्ली में चल रहा है काम डेवलपमेंट है, वो हम कश्मीर में लाएंगे ज़रूर। इसलिए हम खड़ा है यहाँ, सब लोग हमारे साथ देता है। इंशाल्लाह हम आगे के लिए साथ देंगे। हम जब तक हम जिंदा है तब तक हम काम करेंगे, करते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखते रहिए कश्मीर ग्लोबल टाइम्स। इंशाल्लाह अगले शुमारे में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।